ہیں شاید آج بھی منتظر ہے لوگ کہ کہاں تک آپ ان کی توقعات کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، کہاں تک آپ اسلامی تعالیم کا، اسلامی اخلاقیات کا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، اس میں میرے خیال میں کسی کو شک نہیں کہ ہمیشہ ایک متحرک فعال تنظیم کے لیے خارج سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا جس قدر اندرون سے اس کو خطرہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں شاید آپ ہی نے پاکستان میں دوسری بھائیوں کو برسر عام سڑکوں پر مردباد امریکہ، مردباد روسیہ، مردباد اسرائیل کے نعرے سکھلائے اور ان کو آپ نے جرأت دیا۔ آپ نے پاکستان میں مردباد کے نام سے یا یوم القدس کے نام سے یا ہفتہ وحدت کے نام سے پروگرامات عام کر دیے۔ یقیناً آپ کی ان اقدامات کی وجہ سے، آپ کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے امریکہ اس کمین میں ہے، اس انتظار میں ہے کہ کب بھی ان کو موقع ملے کہ آپ پر وار کرے۔ اب یہ ہم اور آپ ہے کہ اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے آیا امید مستضعفین کی توقعات، اسلامی تحریکوں کی توقعات، پاکستان میں ملتی جعفریہ کی توقعات کے مطابق ہم قدم اٹھاتے ہیں یا نہ استعمار و سامراج کے مفاد میں ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ اختلاف، نفاق از جنود رحمان ہے، خدا اور رحمان کی لشکر ہے۔ اختلاف اور نفاق شیطان کی جنود اور لشکر سے ہے۔ اب ہم اور آپ خدا کی لشکر کے ساتھ دے رہی ہیں کہ اتفاق و اتحاد کی بات کریں، یا شیطان کی لشکری کے ساتھ دے رہی ہیں کہ ہم اختلاف و نفاق کی بات کریں۔ برادران عزیز، میں آپ کے مبارک چہروں پر جب نظر کرتا ہوں تو آپ کے چہروں سے مجھے اسلامیت دکھائی دیتا ہے۔ ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو ہمارے یہی نوجوان جو ISO کی پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں یہی صحیح مسلمان ہیں کہ خدا کے لیے، رسول کے لیے، اسلام و قرآن و اہل بیت اطہار کے لیے کام کرتے ہیں، نہ مجھ سے نہ کسی اور سے کسی سے بھی ایک شاباش کہنے کی توقع نہیں رکھتے۔ برادران عزیز، اگر آپ کا تعارف پاکستان میں علماء کے اندر
دوسرے حلقوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہوا ہے، تو پھر آپ کو ہر وقت شائستہ یہی ہے، آپ کے لیے ہر وقت زیبا یہی ہے کہ آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا سب کچھ اسلامی اخلاق کے مطابق ہو۔ برادران عزیز، ہم بعض اوقات کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ بھی آپ کے حلقوں کے اندر سے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ زبان جو اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہیں، کسی عہدے کے لالچ کی خاطر نہیں، مادیات کی خاطر نہیں، کسی اور مفاد ذاتی کی خاطر نہیں، صرف اور صرف خدا کی خاطر، اسلام و قرآن و اہل بیت کی خاطر اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے۔ اگر خدا کی خاطر اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے تو پھر آپ کے اندر سے بعض صدائیں، بعض آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے درمیان نظریاتی اختلاف نہیں ہے، نظریہ ہم سب کا قرآن و اطرت علیہ السلام ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنا ہے، اہل بیت کی خاطر جینا اور مرنا ہے۔ نظریے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ حتی سلیقائی اختلاف کو بھی اپنی تنظیم میں موجود نہ ہونے دیجیے۔ آپ کبھی بھی بے عنوانی سلیقہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کریں۔ برادر عزیز، ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ اصل اختلاف یقیناً ایک فطری چیز ہے۔ خدا نے افکار کو، اذہان کو مختلف خلق کیا ہے، لیکن جب کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اختلاف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک ایک مسئلے پر بحث ہوتا ہے تو اس وقت تک ہر کسی کو اختلاف کرنے کا اخلاقی طور پر، عقلی طور پر حق حاصل ہے، لیکن جب کوئی ذمہ دار افراد، جس کو آپ جو بھی تعبیر کریں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ذاتی اختلاف سے اس اجتماع کے ذمہ دار کے افراد کے فیصلے کی اہمیت زیادہ ہے۔ برادران عزیز، میں چونکہ وقت متقاضی نہیں ہے کہ کچھ تاریخی شواہد آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن ضرور اتنا عرض کروں گا کہ اگر ہم اور آپ کو تنظیم کی مفاد عزیز ہے تو پھر اگر کسی حد تک ہمارا کسی کے ساتھ سلیقے کے عنوان سے اختلاف بھی ہو تو وہاں پر ہمیں اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس اختلاف کے اظہار سے اپنی تنظیم میں انتشار ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی خاطر آپ تنظیم میں درہ بندی سے شدت کے ساتھ اجتناب کر لیں۔ جس قدر تنظیم کے لیے درہ بندی، گروہ بندی مضر ہے، اس قدر خارج سے ہمارے لیے کوئی چیز مضر نہیں ہو سکتا۔ ایک درہ بندیوں کو آپ ختم کر لیں۔ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا اسلام و قرآن و اہل بیت ہے تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ فرض کرو فلان گروپ کا ہے، فلان گروپ کا ہے، فلان مثلا قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، فلان قومیت سے، ہماری سب کچھ اہل بیت ہے۔ برادران عزیز، میں بے خدا میں یہ عرض کروں گا
کہ اگر کوئی بات جس کی وجہ سے آپ بھائیوں کے دلوں میں یس نہ امیدی پیدا ہو جائے، ایسی بات ہمیں کرنا اس اسٹیج پر حرام ہے۔ جب میرے لیے ایسی بات جس سے آپ کے دلوں میں، آپ کے اذہان میں مایوسی پیدا ہو جائے میرے لیے حرام ہے تو آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ آپ بھی اگر کوئی ایسی بات کرے، ایسے اقدام کرے جس کے ذریعے بھائیوں کے اذہان میں غلط فہمی یا دلوں میں نا امیدی ایجاد ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ برادران ایمان، میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ کو دوست رکھتے ہیں اسلام کی خاطر، دوست رکھتے ہیں قرآن کی خاطر۔ جب تک آپ قرآن و اسلام کے نقش پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر گامزن ہیں تو آپ ہمارے نزدیک عزیز ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ خدا و رسول کو بھی عزیز ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اسلامی اخلاقیات کو نظر انداز کریں، اسلامی تعلیمات کو پشت ڈالیں، اگر آپ نے اسلامی افکار اور نظریات کو نظر انداز کیا تو پھر آپ کی محبوبیت ہماری کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہے۔ برادران ایمان، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہماری اور آپ کی تنظیم ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی اور اس قسم کی تنظیموں کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تنظیموں میں لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو عہدہ مل جائے، لیکن دینی خدا کے لیے تنظیموں میں عہدوں سے لوگ جان چھڑاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں عہدہ مقصد نہیں ہوتا، یہاں عہدہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے، انسان کے لیے تکلیف شرعی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے تنظیموں میں جو واقعاً اسلامی افکار رکھتے ہیں وہ عہدوں سے دور بھاگتے ہیں۔ شاید میں نے یہ قصہ کبھی آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مرحوم ابن طاووس رحمت اللہ علیہ جو شیعوں کے بزرگ علماء میں سے گزرے ہیں اور کئی مرتبہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بھی شرف یاب ہوئے ہیں، اس کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے بلایا کہ یہ قضاوت قبول کر لو، ہماری قضاوت قبول کر لو، یہ عہدہ۔ اس زمانے میں قاضی القضات یہ بہت بڑا عہدہ تھا، یعنی یہاں تک کہ قاضی القضات کے سامنے خلیفہ بھی جواب دہ ہوتا تھا۔ البتہ آج کل مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ وہ جو حکومت کے بڑے بڑے سربراہان ہوتے ہیں ان پر عدلی کا کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا، بہرحال اس کی طرح ہمارا کام نہیں ہے۔ تو مرحوم ابن طاووس کو بلایا کہ آپ یہ عہدہ قبول کر، انہوں نے انکار کیا۔ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے وجود کے اندر دو فرد کا جنگ ہے، ایک کا نام ہے نفس اور ایک کا نام ہے عقل۔ اب تک میں ان دو فردوں کے درمیان صحیح فیصلہ نہ کروا سکا، ان کا جھگڑا ختم نہ کر سکا، کبھی عقل غالب آتا ہے کبھی نفس غالب آتا ہے، تو میں دوسروں کے درمیان کسی طریقے سے فیصلہ کروا سکتا ہوں۔ برادر عزیز، یہ عہدہ ہمارے اور آپ کے لیے امتحان ہے، تکلیف شرعی ہے، امانت ہے۔ اس امانت کے متعلق سوال ہم اور آپ سے کیا جائے گا۔ ہمیں خود ہر وقت خدا شاہد ہے، جب سے یہ
تحریک کی ذمہ داری ہمارے سر کی آئی ہے. ہر وقت ہمارے ساتھ یہ فکر ہوتا ہے کہ خدایا ہم قبر میں اپنے ملک کا کس طرح جواب دیں گے. اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم کیا جواب دیں گے. کل اگر خدا کی عدالت میں ہماری پیشی ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے. ابھی خدا شاید اس انتظار میں ہے کہ خدا کوئی فرج نکالے اور کوئی اہل پیدا ہو کر یہ امانت ہم ان کے سپرد کر لیں اور ہم اپنے علاقے میں دوسری مثلا بھائیوں کے ساتھ اسلامی سپاہی کی حیثیت سے خدمت کرتا رہوں. تو برادران عزیز ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ عہدہ امتحان ہے, یہ عہدہ مقصد نہیں ہے. اس عہدے سے ہمارے اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کوئی فرق نہیں آتا. اگر یہ ہے تو پھر ہمیں عہدوں کا کسی قسم کی کلام تلخی نہیں کرنی چاہیے, کسی قسم کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کل یہ لوگ تأثر پھیلائے کہ آئیسوں کے درمیان کچھ افراد ہیں جو یا اقتدار طلب ہے یا انحصار طلب ہے یا خواہشات نفسانی ان پر غالب آ گئی ہیں اور وہ چونکہ ان کو عہدہ نہ ملا, چونکہ ان کے ساتھی پر سرکار نہ آیا, اس لیے انہوں نے گڑبڑ کر دیا. یہ موقع دشمنوں کے ہاتھ میں نہ دے. آپ اسلام کی سپاہی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, اس لیے دشمنان اسلام کی دلوں میں آپ کے لیے بغض ہے, وہ آپ سے انتقام لینا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ہاتھ میں موقع دے دیں اور وہ جو چاہے اسی طریقے سے آپ کے اور ہمارے خلاف یعنی اس تنظیم کے خلاف اپنے زہر اگلائے. برادران عزیز ایک نقطہ آخر میں ضرور عرض کروں کہ آپ کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے, آپ کو اپنی جگہ پر تسلی ہونی چاہیے. اگر ہماری اور آپ کی تنظیم اسلامی ہے, اگر ہماری اور آپ کی تنظیم خدا کی طرف بڑھ رہی ہے, اگر ہمارے اور آپ کے مقصد خدا و رسول و امام زمان کی رضایت اور خوشنودی ہے, تو پھر اس بات سے ہمیں اور آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک ہم علماء کرام کی سرپرستی میں, علماء ربانیون کی سائی میں اپنا حرکت جاری رکھے. علماء کی سرپرستی کے بغیر اگر ہم نے یہ حرکت جاری رکھنے کی کوشش کی تو نہ صرف یہ کہ ہم یہ حرکت جاری نہیں رکھ سکیں گے بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ جو دشمنان اسلام کمین میں بیٹھے ہیں ہم ان کے لقمہ بن جائے. اس لیے میں آپ سے برادرانہ طور پر یہ خواہش کروں گا کہ آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں علماء کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بناؤ. آپ علماء سے مشورہ لے لو, آپ اپنی جگہوں میں علماء کے درس میں شرکت کرو, اپنے علاقے میں کلاسیں قائم کر لو. چونکہ اگر ہماری تنظیم اسلامی ہے تو اسلامی اسپیشلسٹ علماء کرام ہے, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ حرکت خدا کی طرف جاتا ہے اور یہ حرکت یا مسکو کی طرف یا واشنگٹن کی طرف جاتا ہے. برادران میں اس لحاظ سے کہ میرا تعلق بھی اہل علم سے ہے, خدا شاہد ہے, اس لحاظ سے میں نہیں کہتا, لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دوستوں اور دشمنوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ
اسلامی تحریکیں علماء کی سرپرستی میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آج استعمار سے مراد جو کل یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ دین سیاست سے جدا ہے، آج اسلامی انقلاب نے دشمنان اسلام کے اس حربے کو ناکام بنائے ہیں۔ آج اگر مثلا مسلمانوں کے اندر کوئی یہ بات کرے کہ دین اور الگ ہے، سیاست الگ ہے، تو لوگ اس پر ہنسیں گے۔ اب اگر اس حربے کے ذریعے استعمار و سامراج اپنے شوم ہدف تک نہ پہنچ سکے تو یقیناً اب دوسرا حربہ استعمال کرے گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کرے گا فلان عالمی دین یہ تو مثلا ایسا ہے، فلان ایسا ہے، اسی طرح سب کو کینسل کرتے آخر میں کون سا عالمی دین رہ جائے گا؟ کوئی بھی عالمی دین نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے آپ سامراج و استعمار کے اس حربے کی طرف متوجہ رہو، آپ کو کبھی علماء سے بدگمان اور دور نہ کرے۔ آپ اپنے ہوشیاری کے ساتھ اور اپنی فراست کے ساتھ اور اپنی ایمان کے ساتھ دشمنان اسلام کی ہر سازش کو ناکام بنا دو۔ برادران من، بے خدا جو قدرت اسلام میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ بھائیوں نے سب نے اخبارات میں پڑھ چکا ہوگا اور بیرونی ذرائع ابلاغ سے ریڈیو سے بھی سن چکا ہوگا، اور کچھ حضرات موجود ہوں گے جنہوں نے پرسوں 1 بجے دن کے ریڈیو تہران سے حجت الاسلام والمسلمین آغائی رفسنجانی حفظہ اللہ تعالی کی تقریر سن چکا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ مسلمانوں کے مخاطب ہو کر کہنے لگے، وہ قصہ جو امریکی صدر کے سابق مشیر کس ذلت کے ساتھ ایران کے سامنے آئے، اس قضیے کے سلسلے میں رفسنجانی فرما رہے تھے اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ اے دنیا کے مسلمانوں، بے خدا ان سپر طاقتوں میں کوئی قوت نہیں ہے، یہ خالی ڈھول ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے۔ اگر یہ کچھ کر سکتا تھا تو پھر ایران کے خلاف کچھ کر سکتے۔ ایران تو چھوڑ دو، انہوں نے کہہ دیا کہ لبنان کے عوام مسلمین، وہ بھی نہ سارے کے سارے عوام، کچھ مسلمین جو اس وقت ہمارے ایک فرض کرو صوبے کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ امریکہ کے مقابلے میں آئے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے امریکہ کو فروز نہیں کیا۔ یہ کیا طاقت ہے؟ یہ اسلامی طاقت ہے، یہ قرآن کا طاقت ہے، یہ ایمان کا طاقت ہے۔ برادر عزیز، ہمیں اسلامی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کے سائے میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمیں عدالت پسند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ممالک اسلامی میں عدالت قائم ہو، لیکن وہ عدالت جو اسلام و قرآن و تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں ہو۔ اگر اسلام کے سائے میں عدالت نہ ہو تو ہمیں وہ عدالت، وہ بہش بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں سب کچھ چاہیے لیکن اسلام کے سائے میں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آپ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں، آپ علماء کے ساتھ روابط کو مضبوط بنائیے، آپ آپس میں اخوت کے ساتھ، صمیمیت کے ساتھ، برادری کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ بات تنگ نظری ٹھیک نہیں ہے کہ میں کہوں میں ہوں آپ نہ ہو، آپ کہے کہ آپ ہو میں نہ ہوں، نہیں، ہم سب مل کر، اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں کہتا ایاک اعبد یا ایاک نستعین، بلکہ کہتے نعبد و نستعین۔ ہم مسلمانوں میں کا لفظ نہیں ہے، ہم ہے،
ہم سب ISO والے، خواہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان سے، خواہ پنجاب سے، خواہ شمالی علاقہ جات سے، خواہ آزاد کشمیر سے، خواہ فرنٹیر سے، خواہ آزاد قبائل سے، ہم سب مل کر اس تنظیم کے لیے جس کے لیے ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے کام کرے. چونکہ اذان ہو گیا، اس سے زیادہ میں مزاحم نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، ہم آپ سے توقعات رکھتے ہیں اور جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں ہر جگہ مسلمین و مؤمنین آپ سے توقعات رکھتے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ آپ ان سب کے احساسات و جذبات کے